پشاور پولیس لائنز کے مبینہ خودکش حملہ آور کا پتہ چل گیا، ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں۔ حملہ آور پولیس یونیفارم اور ہیلمٹ پہن کر موٹر سائیکل پر پولیس لائنز میں داخل ہوا۔ آئی جی موزم جان انصاری نے کہا خودکش حملہ آور کے چہرے کا پتہ چلا لیا، جوانوں نے پولیس وردی کی وجہ سے حملہ آور کو چیک نہیں کیا۔ دھماکے میں 10 سے 12 کلو گرام بارود استعمال ہوا، جائے وقوع سے بال بیرنگ بھی ملے۔ دھماکے کے پیچھے موجود دہشت گرد نیٹ ورک کے قریب ہیں۔ شیخ رشید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، اسلام آباد کی عدالت نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ شیخ رشید پر آصف زرداری کے خلاف عمران خان کو قتل کرانے کے الزام پر مقدمہ درج ہے۔ گرفتاری پر اسلام آباد پولیس کے خلاف ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ مریم نواز نے کہا ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے عمران خان کے سرپرست موجود تھے۔ عمران خان عوام میں جانے کے قابل نہیں، میں جب سے لندن سے آئی ہوں عوام میں ہوں، عوام کو پتا ہے کہ آج مہنگائی کس کی وجہ سے ہے۔ IMF معاہدے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ریلیف دینا چاہیں تو بھی نہیں دے سکتے۔ نون لیگ اقتدار میں آنے کے لیے بیساکھیوں کا سہارا نہیں لے گی۔ نواز شریف چند ہفتوں میں پاکستان ہوں گے، انتخابات میں نون لیگ ہی جیتے گی۔ فواد چودھری نے کہا حکومت سے نہ ملک مینج ہو رہا ہے نہ عمران خان مینج ہو رہا ہے، پی ڈی ایم نے اس چکر میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ شریف اور زرداری خاندان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، یہ اپنے آخری 3-4 مہینے گزار لیں، پی ٹی آئی کی اگلی حکومت کے بعد ایک نئی اپوزیشن جنم لے گی۔ نون لیگ کے 80 سال کے لیڈر اپنی آخری اسمبلی کی مدت گزار لیں، عوام کا فیصلے کرنے کا حق تسلیم کرنا پڑے گا۔ مریم نواز کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں بلانے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کی حالیہ لہر پر بریفنگ دیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، پی ٹی آئی الیکشن کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئی، ہمیں لاشیں اٹھانے دیں، الیکشن بھی کرا لیں گے۔ ان حالات میں کس طرح کہیں کہ وزیرستان میں ڈیوٹی کرو؟ لاشوں پر سیاست کرنا ملک دشمنی ہے، غصہ ٹھنڈا کریں، پھر 90 نہیں 60 روز میں الیکشن کرا لیں۔ اس وقت ریاست خطرے میں ہے، قبائلی عمائدین کا کہنا ہے کہ انضمام کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، عوام مردم شماری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کا صدر مملکت کو خط، الیکشن کی تاریخ سے متعلق گورنر خیبر پختونخوا کی گفتگو کا متن، خط کے 7 ارسال۔ کہا گورنر کا موقف ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے انتخاب کی تاریخ کا تعین نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکنان کو دی جانے والی دھمکیوں کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان نے کہا الیکشن کرانا گورنر اور الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا ہے، وہ ہم کریں گے۔ وزیر اعظم کو صوبے کی صورتحال پر بریفنگ دی، خیبر پختونخوا کی معاشی صورتحال اور محصولات پر بھی بات کی گئی۔ 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے تو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مارشل لا سمجھا جائے گا، الیکشن آگے لے جانے والے آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے۔ تحریک انصاف کا موقف، فواد چودھری نے کہا طاقت ریت کی طرح ہوتی ہے، مٹھی سے ریت پھسلنا شروع ہو جائے تو رکتی نہیں، ہم گرفتاریوں سے خوفزدہ نہیں، فیصلہ کرنا ہے کہ انتخابات زیادہ نقصان کر کے کرانے ہیں یا کم نقصان کر کے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان کے اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر دوہری ہو جائے۔ تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست خارج، اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کو قبل از وقت قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا اس موقع پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر عدالتی نظر ثانی نہیں کی جا سکتی۔ اعتماد ہے کہ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت عمران خان اور تحریک انصاف کے آئینی اور قانونی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف شو کاز کی کارروائی کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر سکتی ہے۔ شیخ رشید نے گرفتاری کا ذمہ دار رانا ثناء اللہ کو قرار دے دیا، کہا رانا ثناء اللہ کے کہنے پر گرفتاری کی گئی، میرا جرم یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ شہباز شریف تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، سب سن لیں، یہ نواز شریف کی سیاسی موت ہے، جس حکومت نے بھی مجھے گرفتار کیا وہ ختم ہوئی، 15 فروری تک ملکی سیاست کا نقشہ بدل جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا شیخ رشید کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں، سیاسی مسخرہ گرفتاری کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔
قانون کے سامنے سب برابر ہیں، قانون توڑنے پر جواب تو دینا پڑے گا۔ عمران نیازی نے سیاسی مخالفین، سچ بولنے والے صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا۔ یہ ہر اس ادارے کو گالیاں دیتے ہیں جو ان سے جواب مانگے۔ عمران خان کی شیخ رشید کی گرفتاری کی مذمت، کہا ہماری تاریخ میں کبھی بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے اتنی متاثر انتقامی کارروائی کرنے والی نگران حکومت نہیں ملی۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان سڑکوں پر تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے؟ حکومت نے ملک کو پہلے ہی معاشی دیوالیہ کیا ہوا ہے۔ اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، ہم قربانیوں کو رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہر آدمی ایک سائنسدان بنا ہوا ہے یہاں پہ، گراؤنڈ کے اوپر دیکھا نہیں ہے کسی نے۔ پھر آپ کہتے ہیں ڈرون حملہ کوئی سوئی تھی کہ اندر چلی گئی جس کا پتہ نہیں چلا۔ ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کا اعلان۔ کہا یہ پولیس کی نہیں پاکستان کی جنگ ہے۔ جوانوں نے مجھ سے کہا کہ ہم لڑیں گے اور جیتیں گے۔ میرے لوگوں کو احتجاج پر اکسانا میری تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے آئی ای ڈی لگائی گئی، کوئی کہتا ہے ڈرون حملہ تھا۔ شہادتیں دھماکے سے نہیں چھت گرنے سے ہوئیں۔ دھماکے کو افواہوں اور نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کرنا افسوسناک ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا دوران پریس کانفرنس صاف دیدہ ہو گئے۔ مریم نواز نے کہا خیبر پختونخوا میں 10 سال تک گھڑی چور کی حکومت رہی، آج بھی خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کا دفتر کرائے پر ہے۔ 10 سال تک خیبر پختونخوا حکومت فرانسک لیب نہیں بنا سکی۔ خودکش دھماکوں کی تحقیقات کے لیے پنجاب فرانسک لیب استعمال ہوتی رہی۔ عوام کے سامنے حقائق لانا ہمارا کام ہے۔ فواد چودھری نے کہا تحریک انصاف کی حکومت نے دہشت گردی پر قابو پایا۔ افغانستان میں امریکہ کے انخلا کے دوران ایسا بڑا دھماکہ نہیں ہوا۔ عمران خان افغانستان کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان کی موجودہ قیادت عمران خان کی عزت کرتی ہے۔ حکومت نے افغان پالیسی کو تباہ کر دیا۔ طاقت کے استعمال سے معاملات پیچیدہ ہوں گے۔ قبرستان بنا کر امن نہیں ہوتے۔ 9 ماہ میں ملک ٹورزم سے ٹیررزم پر واپس چلا گیا۔ پی ڈی ایم حکومت نے ملک کی کمر توڑ دی۔ مصر کی جامعہ الازہر کی پشاور مسجد دھماکے کی مذمت، کہا اللہ کے گھر میں قتل عام مجرمانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ ایسا کرنے والے دین کی تعلیمات اور انسانی اقدار سے عاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کو سستے اور معیاری متبادل توانائی کے ذرائع کی ضرورت ہے۔ شمسی توانائی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ توانائی کی مد میں 27 ارب ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرتے ہیں۔ کوئلے سے توانائی حاصل کر کے اربوں کی بچت ہو سکتی ہے۔ K3 پاور پلانٹ پاک چین دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کچھ عناصر کی وجہ سے سی پیک منصوبے تعطل کا شکار رہے۔ عمران خان نااہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ مبینہ غلط بیانی کے کیس میں چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا 2018 میں کیس سننے سے معذرت ذاتی وجوہات پر نہیں کی تھی۔ اس وقت درخواست گزار نے مخصوص بینچ کے سامنے لگانے کی استدعا کی۔ آپ نے اعتراض اٹھایا تو بینچ کی تشکیلیں نو کر دیتے ہیں۔ مہنگا ڈالر مزید مہنگا، $1 $271.36 کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں $2.53 اضافہ ریکارڈ۔ آئی ایم ایف کا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں پر عدم اعتماد کا اظہار۔ بجلی ٹیرف اور صنعتی شعبے کے ٹیرف میں سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ۔ آئی ایم ایف نے کہا 100% بل وصول نہ ہونے پر تحفظات ہیں۔ کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنائے بغیر گردشی قرض کا خاتمہ ممکن نہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ملک کی معاشی صورتحال ابتر ترین ہو چکی ہے۔ پاکستان 5 سال کے تجربے کے بعد جہاں کھڑا ہے یہ بدقسمتی ہے۔ ہم نے مشکل حالات سے ملک کو نکالا۔ 2013 میں بھی ملک ڈیفالٹ کی طرف تھا۔ کہاں پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت تھا اور کہاں 47ویں پر پہنچ گیا۔ میری خواہش ہے کہ جلد سود کے نظام کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حماد اظہر نے کہا مہنگائی کی شرح 40% تک جائے گی۔ پی ڈی ایم کا بیانیہ پٹ گیا۔ پکڑ دھکڑ سے حکومت مستحکم نہیں رہ سکتی۔ معاشی استحکام کے لیے عام انتخابات ضروری ہیں۔ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام جون میں ختم ہو جائے گا۔ عالمی ادارے سے نئے پروگرام پر بات کرنا ہوگی۔ نئے پروگرام پر نئی منتخب حکومت مذاکرات کر سکتی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا آئی ایم ایف سے معاملات طے پانے کے بعد ڈیفالٹ کی تلوار ٹل جائے گی۔ پاکستان 4 ماہ پہلے پٹڑی سے نہ اترتا تو حالات کچھ اور ہوتے۔ شوکت ترین فروری میں معاہدہ نہ توڑتے تو حالات بہتر ہوتے۔
ڈالر کی قدر کو پکڑ کر روکا نہیں جا سکتا۔ اسحاق ڈار نے میری پالیسیوں پر سوال اٹھائے جس کا جواب دے دیا۔ برآمدات بڑھانے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ عمران خان NA 193 جامپور سے ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ عمران خان کی الیکشن کمیشن کو انتخابات نہ لڑنے کی درخواست مل گئی۔ تحریک انصاف نے محسن لغاری کو امیدوار نامزد کر دیا۔ ANP کا قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ ایمل بلی خان نے کہا عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کا کام افراتفری پھیلانا ہے۔ تمام سیاستدانوں کو ایک ساتھ بٹھانا مشکل ہے۔ تحریک انصاف کی پنجاب میں الیکشن کی تیاری۔ عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کے عہدیداران کا اجلاس۔ فیصل آباد، ٹوبا ٹیک سنگھ، جھنگ، چنیوٹ، ساہیوال اور اوکاڑا کے رہنما شریک۔ الیکشن کے لیے امیدواروں کے ناموں پر مشاورت۔ مریم نواز کا شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کرنے کا اعلان۔ کہا شاہد خاقان میرے بھائی اور ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ انہوں نے اپنے تحفظات بتا دیے۔ شاہد خاقان سے ملاقات کروں گی، ان سے دل کی باتیں کروں گی۔ شاہد خاقان خود کو کلیئر کر چکے ہیں۔ اس معاملے پر مخالفین کو کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ فواد چودھری نے کہا وفاقی وزراء نے پیغامات بھیجے کہ گرفتاری کے پیچھے ہم نہیں۔ FIR درج کرانے والوں کا بھی یہی موقف تھا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نے گرفتاری نہیں کرائی۔ دیکھنا پڑے گا کہ FIR درج کرانے کے پیچھے کون ہے۔ دوران حراست مجھ پر تشدد نہیں کیا گیا۔ فواد حسن فواد آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بری۔ لاہور کی احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ فواد حسن فواد کی اہلیہ اور بھائی بھی بری۔ نیب نے 4 ارب 56 کروڑ روپے کا ریفرنس دائر کر رکھا تھا۔ پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ کرپشن کے الزامات پر اینٹی کرپشن کے بعد FIA نے مقدمہ درج کر لیا۔ منی لانڈرنگ کے دفعات بھی شامل۔ اینٹی کرپشن کی محمد خان بھٹی کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش۔ چودھری پرویز الہی نے کہا ہمیں ڈرا دھمکا کر گرفتاریاں ڈال کر ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ نگران حکومت الیکشن کروانے کے لیے آئی ہے، اس پر توجہ دے۔ مونس الہی بولے جبری گرفتاری سے دم توڑتی امپورٹڈ حکومت نہ بچے گی نہ چلے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا تحریک انصاف والے انارکی پھیلانے کے لیے مسلسل بیان دے رہے ہیں۔ اداروں اور عوام میں اعتماد کی فضا ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مارشل لاء میں بھی ایسے بیان نہیں دیے۔ PTI کی طرح کسی نے منظم مہم نہیں چلائی۔ آئین اور قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ یہ انہوں نے دروازے توڑ کے میرے بچوں کو مارا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ چلا نہیں بیٹھتا پڑے ہو، میرے ملازموں کو مارا، لیکن آگے ہو گرفتار شیخ رشید کے پولیس کو دھکے۔ پولیس اسٹیشن کے باہر بات کرنے کے دوران روکنے پر پولیس اہلکار کو دھکا دیا۔ پولی کلینک میں بھی شیخ رشید پولیس اہلکار پر برہم ہو گئے۔ بیرسٹر شہزاد عطا الہی اٹارنی جنرل آف پاکستان تعینات۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے منظوری دے دی۔ چارسدہ میں پولیس اور شرپسندوں میں فائرنگ کے 2 واقعات۔ حکام کے مطابق مقابلوں کے دوران 4 شرپسند مارے گئے۔ پولیس کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چینی صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ مل کر عالمی اور علاقائی سلامتی کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ چین انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون بڑھانے پر تیار ہے۔ سماجی استحکام اور عوام کی سلامتی اور تحفظ میں چین پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ پشاور دھماکے میں ہلاکتوں پر افسوس ہے۔ وزیراعظم سے اظہار تعزیت۔ چینی وزیراعظم نے بھی شہباز شریف کو تعزیتی پیغام بھیجا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا سانحہ پشاور کی تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان توقع رکھتا ہے کہ کابل بین الاقوامی برادری اور پاکستان سے اپنے وعدے پورے کرے گا۔ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان دونوں کی مشترکہ دشمن ہے۔ پاکستان الزام تراشی پر یقین نہیں رکھتا۔ کسی بھی ملک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پشاور دھماکے کے 36 زخمی۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج، 7 افراد ICU میں داخل۔ ترجمان LRH کے مطابق
زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. دھماکے کے بعد DIG CTD جاوید اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. DPO چارسدہ سہیل خالد کو اضافی چارج مل گیا. PTI کے 43 سابق MNA استعفوں کی منظوری کے خلاف عدالت پہنچ گئے. لاہور ہائی کورٹ سے استعفوں کی منظوری کا عدم قرار دینے کی استدعا. جسٹس شاہد کریم کل درخواست پر اعتراضات کی سماعت کریں گے. قومی اسمبلی کے 33 حلقوں پر ضمنی الیکشن. ریٹرننگ افسران مقرر. ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی ذمہ داری سرکاری افسران کو دی گئی. 33 حلقوں میں 16 مارچ کو الیکشن شیڈیول. PTI کی طرف سے تمام حلقوں میں عمران خان امیدوار. نگران پنجاب حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کو کام کرنے کی اجازت دے دی. نوٹیفیکیشن کی کاپی رجسٹرار سپریم کورٹ اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو بھجوائی گئی. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا نگران حکومت کے تعینات 55 لا افسران کو عدالتیں الاٹ کر رہے ہیں. بولان میں اراضی کے تنازع پر گولیاں چل گئیں. 6 افراد جاں بحق. کراچی میں لاکھوں کی گاڑی چند سیکنڈز میں چوری. محمود آباد اعظم بستی میں چور اسپتال کی پارکنگ سے گاڑی لے اڑا. ملزم اسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھا رہا. موقع ملتے ہی گاڑی لے اڑا. سونے کا 1 تولہ 2,07,200 روپے کا ہو گیا. 1 تولہ سونے کی قیمت میں 2,200 روپے اضافہ. اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس میں 113 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. امریکہ کی پشاور دھماکے کی مذمت. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں, اسے ختم ہونا چاہیے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں. نیول چیف ایڈمرل محمد امجد نیازی کا تربت میں پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ. اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں کی حربی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار. نیول چیف کو تربت میں تعینات, پاک بحریہ کی یونٹس کی آپریشنل تیاری پر بریفنگ. ایشیا کا امیر ترین شخص اب امیر ترین نہ رہا. بھارتی بزنس ٹائکون گوتم اڈانی کی دولت میں ایک ہی دن میں $13 ارب کی کمی. چند ہی دنوں میں اڈانی کی کمپنیوں کو $86 ارب کا نقصان. فروری میں سردی کم پڑے گی. درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا. بارشیں معمول سے کم ہوں گی. جنوبی پنجاب اور سندھ میں بارشیں معمول کے مطابق ہوں گی.